رقص۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ میں اب کبھی نہیں اٹھ پاؤں گی صدیقی صاحب، آپ نے مجھے بہت گہری چوٹ دی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے میں طنز برقرار نہ رکھ پائی اور بے بسی در آئی۔ جواب میں وہ زور سے ہنسے تھے۔ ایسے مت کہیں رانی بی بی، انسان کے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا، وہ خود ہی کافی برا کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ انسان خود اپنا مجرم ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسے خواب اس قدر اندھا کر دیتے ہیں کہ اسے اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے لہجے میں تعصب تھا۔ پتہ نہیں ہم اپنے خواب پورے کرنے کے لیے خود پر یقین کرنے کے بجائے سیڑھیاں کیوں تلاش کرتے ہیں۔ خیر، انہوں نے سر جھٹک دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے یا وہاج کے کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے آپ نے خود اپنے ساتھ برا کیا تھا۔ آپ کو پہلے تو محض بدلہ لینے کے لیے کسی بے گناہ کی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کر ہی دیا تھا تو دشمن سے یوں بے خبر رہنا حماقت ہوتی ہے۔ دشمن چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، دشمن دشمن ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ کا شمار عورتوں کی اس قسم میں ہوتا ہے جن کی آنکھوں پہ خوابوں کا اس قدر بوجھ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ انہوں نے صفاقی سے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ قسمت کو بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے جو بالکل سیدھا، کافی لمبا اور خاردار ہوتا ہے۔ باقی جو شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں وہ بہت کم وقت کے لیے ابھرتے ہیں اور پھر معدوم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تیزی سے کہہ کے کال کاٹ دی تھی۔ اس سے زیادہ وہ حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ گھبرا کے انہوں نے پانی کے 1-2 گلاس انڈیلے تھے، لمبے لمبے سانس لے کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انسان کی ایک بری عادت شاید یہی ہے کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جیسے انسانوں سے انسیت ہو جاتی ہے، جسے وہ بعض اوقات محبت کا نام دے دیتا ہے۔ لیکن وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ وہ محبت اور انسیت کے درمیان فرق کر سکتے تھے۔ وہ یوں بھی مرد تھے۔ محبت کا فلسفہ انہیں کم ہی سمجھ آتا تھا، لیکن دوسری طرف موجود لڑکی بدقسمتی سے عورت تھی۔ اسے محبت، چاہت اور انسیت میں فرق کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ اکثر انسیت کو محبت کا نام دے کے اپنی زندگی کے قیمتی سال برباد کر دینے والی لڑکی تھی، اور کبھی چاہت کو محبت کا نام دے کے پوری رات جاگ کے گزار دیتی تھی۔ وہ لڑکی تھی، بہت عام سی لڑکی۔ اس کے اطوار خاص لڑکیوں سے مختلف تھے۔ یہ دو اس کہانی کے وہ کردار تھے جنہیں مرد اور عورت کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں ہی محبت کے فلسفے سے بے بہرا، محبت کا دم بھرنے والے کردار۔ اس نے بجھے دل کے ساتھ موبائل کو دیکھا اور پھر وہ نمبر ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ عورت تھی، کہیں نہ کہیں سے بہادر تو تھی۔ اس نے فون کو سائٹ پہ رکھا تھا، پھر دھاڑے مار مار کے روئی تھی۔ وہ عورت تھی، کمزور بھی تو انتہا درجے کی تھی۔ عورت کیا ہے؟ بڑی پیاری تخلیق، بہادری اور کمزوری کا ملاپ۔ کوئی ہنس کر جیسے طنز کر رہا تھا۔ اس کہانی کے 4 کرداروں میں سے وہ ایک بھی کردار نہیں تھی۔ وہ زرپاش نہیں تھی، وہ جہاں آرا بھی نہیں تھی، وہ مہجبین بھی نہیں تھی، وہ رانی تھی۔ ایک کوٹھے کی طوائف، اور طوائف تو پھر طوائف ہی ہوتی ہے۔ نام بدلنے سے کہانیاں نہیں بدلا کرتی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو نئے خواب دکھانے کے چکر میں ہمارے گزشتہ خواب بھی چھین کے ہماری آنکھیں ویران کر دیتے ہیں۔ اس نے تھک کے سر بیٹھ پیچھے صوفے کے ساتھ ٹکا لیا۔ حسن اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس سے بڑی حقیقت پیسہ، جو حسن کو بھی خرید لیتا ہے، اور اس سے بڑی پاور، طاقت، جو حسن اور پیسہ دونوں کو مات دے دیتی ہے۔ اب نہ وہ میں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے 2 شخص تمنا کے سرابوں میں ملیں۔ جس وقت وہ اس وارڈ میں داخل ہوئی،
اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں جمع کر سکتی تھی کہ وہ اس انسان کو یوں سوئیوں اور پٹیوں میں جکڑا دیکھے جو ہمیشہ جم کے کھڑا رہنے پر یقین رکھتا ہو۔ اسے یقین تھا وہ اس انسان کی خاموشی سے اکتا جائے گی جو ہمیشہ مقابل کو چپ کروا دیتا تھا۔ میر داد تو پہلے ہی چلے گئے تھے۔ شہباز خان اور مہر النساء نے بھی ان کی پیروی کی تھی۔ رجب خان تلملا کے رہ گئے تھے۔ رضیہ اور رجب وہاج سے ملنے گئے تھے، لیکن وہاج دوائیوں کے زیر اثر گہرے نیند میں سو رہا تھا، اس لیے وہ دونوں سے ٹوٹے دل کے ساتھ باہر سے دیکھ کے ہی لوٹ آئے تھے۔ زری اتنی دیر میں ایک دفعہ بھی اسے دیکھنے نہیں گئی تھی۔ اب تو رات کے گہرے سائے ہو گئے تھے۔ زرپاش کو رضیہ کافی تھکی لگ رہی تھی، اس لیے اس نے ضد کر کے انہیں حویلی واپس بھجوا دیا تھا۔ اب ہاسپٹل میں صرف رجب اور زرپاش ہی تھے۔ آخر ہمت مجتمع کر کے اس نے اس کا سامنا کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ ابھی تک دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے اسٹول اس کے بیڈ کے قریب رکھا اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی رنگت زرد تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح تھے، ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جو ہمیشہ اسے تھام لیتا تھا۔ مشرقی عورت یوں بھی شوہر کی ہر چیز کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ سامنے موجود شخص اس کا شوہر بھی تھا اور اس کا محبوب بھی۔ اس نے اس کا ہاتھ لبوں کے ساتھ لگایا، پھر چہرے کے ساتھ۔ وہ اسے محسوس کرنا چاہتی تھی، پھر خاموشی سے سر اس کے سینے پہ ٹکا دیا تھا۔ اس کی دھڑکن اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ یہ اس کی دھڑکن اس کے لیے جینے کی امید تھی۔ کب رات کے اندھیرے کی جگہ صبح کی روشنی نے لی تھی اسے محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ وحشت ہے کہ ہے وہ سوگ برپا، میں ہنستا تک نہیں ہوں قہقوں سے۔ وہاج نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو منظر کچھ دھندلایا ہوا تھا۔ اس نے بامشکل پوری آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس نے ذرا چہرہ نیچے کیا تو حیران ہوا۔ اس کے سینے پہ زرپاش سر ٹکائے بے خبر سو رہی تھی۔ سابقہ مناظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ باری باری اسے سب یاد آنے لگا تھا۔ اس نے کچھ پرسکون سی نظروں سے زرپاش کو دیکھا تھا، لیکن حرکت نہیں کی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ وہ کافی دیر اس کے براؤن بالوں کے جوڑے کو غائب دماغی سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کے وجود میں جنجبش پیدا ہوئی۔ پھر تھوڑا سر اٹھا کے دیکھا، نیم و آنکھیں لال تھیں۔ وہ یکدم شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے گڑبڑا کے فوراً سر اٹھا لیا۔ سوئی رہتی نا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں طنز تلاش نہ کر پائی۔ یہ آواز اس نے کئی گھنٹوں بعد سنی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس آواز کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا تھا آپ نے وہاج؟ اس نے شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے انجان بنا تھا۔ کچھ نہیں کیا، تبھی ادھر اسپتال کے بیڈ پہ پڑے ہیں، وہ چڑ کے بولی۔ تو وہ مسکرا دیا تھا۔ میں تو تمہارے جانے کے خوف سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے ڈرا ہی دیا تھا آپ نے۔ اس نے دانستہ نظریں چرا کے موضوع بدلا۔ اور میری تو جان نکال دی تھی تم نے، اس نے دلچسپی سے کہا۔ نظریں ابھی تک زرپاش کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ زرپاش نظر چرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بابا کو بتا کے آتی ہوں کہ آپ جاگ گئے ہیں۔ اس نے نظر بچا کے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی۔ اس نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ چچا جان کو معاف کر دیا ہے تم نے؟ اس نے سرسری پوچھا تھا۔ نہیں، آپ کے بابا جان نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اس نے ہنس کے جواب دیا تھا، جس سے اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رجب اندر آئے تھے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اب اس سے خوشگوار لہجے میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رضیہ بھی آ گئی تھیں۔
لیکن وہاج کی نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ دادا جان نہیں آئے؟ بظاہر عام سے لہجے میں پوچھے گئے سوال میں آس تھی۔ وہ نہیں آئے۔ رجب نے نظر چرا کے اطلاع دی تھی۔ رضیہ کا چہرہ بھی بجھ گیا تھا۔ ان سے کہنا اب آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہاج اب گرنے کے بعد خود ہی اٹھنا سیکھ گیا ہے۔ اس نے چھت کو گھورتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی سختی زرپاش سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ تمہارے میرے بیچ ایک دیوار ہے جسے اونچا کریں گے نفرتوں سے۔ وہاج کو 3 دن کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اب وہ حویلی واپس آ گیا تھا اور پہلے سے قدرے بہتر تھا، لیکن حویلی میں ہونس سرد مہری کی فضا قائم تھی۔ بڑے کمرے میں رجب اور میر داد کی تکرار زور پکڑ چکی تھی۔ بابا جان، بیٹا ہے میرا، وہ آپ کا پوتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ نے محبت کی ہے اس کے ساتھ۔ آپ کیسے اتنے پتھر دل ہو سکتے ہیں کہ اس کو ایک نظر دیکھنے بھی نہیں جائیں؟ وہ تعصب سے انہیں کہہ رہے تھے جو ان کی طرف پیٹ کیے باہر باغیچے میں پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے تھے۔ ہم سے فضول بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے کہہ دو جا کے، ہم تب تک اس سے نہیں ملیں گے جب تک وہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دے گا۔ انہوں نے سرد مہری سے کہا تھا، بابا جان وہ کبھی طلاق نہیں دے گا اسے۔ انہوں نے میر داد کو جیسے آگاہ کیا تھا، ہم بھی نہیں ملیں گے پھر ان سے۔ انہوں نے پلٹ کے رجب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سفاکیت کی حد کر دی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، بھابھی اور رجب بھائی نے اس لڑکی کو اتنی آسانی سے قبول کیسے کر لیا؟ ساتھ والے کمرے میں مہر النساء نے کپڑے طے کرتے ہوئے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تھا، جو ایسے بیٹھے تھے جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے زرپاش۔ اور اوپر اس کشادہ کمرے میں اس نے زری کے ہاتھ سے سوپ پیتے ہوئے آگاہ کیا تھا، وہ بری لڑکی نہیں ہے بابا، خون ہے آپ کا۔ رجب خان نے صفائی دے کے انہیں جیسے قائل کرنا چاہا۔ میری بیٹی ہے وہ مہر النساء۔ انہوں نے اسی طرح بیٹھے ہوئے اسے باور کروایا۔ لیکن کیوں؟ زرپاش نے چونک کے وہاج کا چہرہ دیکھا تھا۔ نہیں ہے ہمارا خون وہ لڑکی، وہ اس رقاصہ بد کردار عورت کی بیٹی ہے۔ ان کے ہر لفظ سے رونت ٹپک رہی تھی۔ بہت جلدی نہیں یاد آ گیا آپ کو؟ وہ خرافہ دکھتی ہوگی آپ کو اس میں، وہ تنک کر بولی تھی تو شہباز خان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا ان پہ۔ کیونکہ یہاں تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا تم ایسی جگہ رہو جہاں تمہاری عزت نہ ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے اعتماد میں لیا تھا۔ بابا کچھ تو خدا کا خوف کریں، کیوں کسی مری ہوئی عورت کے متعلق ایسی بات بولتے ہیں؟ رجب خان نے خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ ایک لفظ بھی مت بولنا تم، اور یہی تماچا میں تمہارے منہ پہ تب مار دیتا تو آج میں اپنی بیٹی کے سامنے یوں شرمندہ نہ ہو رہا ہوتا۔ ان کے لہجے میں اجنبیت تھی، سختی تھی۔ مہر النساء گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ جا کے بتا دو اسے، اگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا تو مرتے دم تک منہ نہ دکھائے اپنا، بلکہ جنازے میں بھی شرکت نہ کرے۔ انہوں نے شفاقیت سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا۔ تم معاف نہیں کر سکتی چچا جان کو؟ اس نے زرپاش کے چہرے کو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یوں ہی پوچھ ڈالا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان کے لہجے میں شکستگی در آئی تھی۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ معافی کے ایک لفظ سے زخموں کے انبار پہ مرہم نہیں لگ سکتا۔ میری تکلیفوں کا ازالہ یہ لفظ نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں میری ماں کے ساتھ انہوں نے کتنی زیادتیاں کی ہوں، پتہ نہیں وہ کدھر ہوں گی، زندہ ہوں گی یا مر گئی ہوں گی۔ جا کے بتا دو اسے، اگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا تو مرتے دم تک منہ نہ دکھائے اپنا، بلکہ جنازے میں بھی شرکت نہ کرے۔ انہوں نے شفاقیت سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا۔ تم معاف نہیں کر سکتی چچا جان کو؟ اس نے زرپاش کے چہرے کو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے
यूं ही पूछ डाला था, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उनके लहजे में शिकस्तगी दर आई थी। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। माफ़ी के एक लफ्ज़ से ज़ख्मों के अंबार पे मरहम नहीं लग सकता। मेरी तकलीफ़ों का अजाला ये लफ्ज़ नहीं कर सकता। पता नहीं मेरी माँ के साथ उन्होंने कितनी ज़्यादतियाँ की हों। पता नहीं वो किधर होंगी, ज़िंदा होंगी या मर गई होंगी। मेरा दिल कहता है उन्होंने मेरी माँ से कभी मोहब्बत नहीं की। उसने यूं ही अपने हाथों में कुछ खोजने की कोशिश की, और जिसे तुम खराफा कह रही हो वो मोहब्बत है मेरी। 25 सालों से उसकी मोहब्बत किसी नासूर की तरह मेरे दिल में है और दीमक की तरह अंदर ही अंदर मुझे चाट चुकी है। वो बात करते करते हाँफने लगे थे। मेहरुन्निसा खाली खाली नज़रों से उन्हें देख के रह गई थी। इतने साल वाकई अकारत गए थे। वो जिस एतराफ़ से इतने साल पहले डर गए थे और उन्होंने एक मज़लूम बच्ची के साथ जुल्म कर डाला था, वो एतराफ़ आज हो चुका था। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम पुरानी बातें भूल जाओ। उसने उसे दुखी होते देख के उसको बहलाने की शऊरी कोशिश की। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। रजब खान ने एक मलामती निगाह मीर दाद पे डाली और बाहर निकल गए, और शहबाज खान वहीं सोफे पे ढह गए। तुम्हारे गम से बेजार हैं क्या हम? नहीं, मगर शायद हाँ, कुछ दिनों से। मैं और ज़री कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं। उसने रात के खाने की मेज़ पे सबको आगाह किया था। सब ने एक साथ सर उठा के देखा था। यहाँ सब मौजूद थे सिवाय मीर दाद के। यहाँ क्या मसला है तुम्हें? रजब खान ने प्लेट साइड पे करके दोनों कोनियाँ मेज़ पे टिकाईं, फिर संजीदगी से पूछा था। इज्जत का। उसने प्लेट में चमचा चलाते हुए लापरवाही से कहा था, बाबा जान इस वक्त गुस्से में है, माफ़ कर देंगे तुम्हें। रज़िया ने बेचैनी से पहलू बदल के उसे समझाना चाहा। वो यही समझी कि शायद मीर दाद के रवैये की वजह से। मुझे उनके माफ़ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने एक एक लफ्ज़ चबा के अदा किया था। ज़री ने ज़रा गर्दन घुमा के उस तरफ देखा था जिधर शहबाज खान बैठे हुए थे। उनकी नज़रों में आस थी। ज़री फिर से खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। उनका ना सही हमारा तो सोचो। अब तो ज़री को भी कबूल कर लिया है हमने। उन्होंने कदरे बेबसी से वहाज को रोकने की कोशिश की। आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ मैं और ज़री दोनों ही डिस्टर्ब रहेंगे। उसने इत्मीनान से चावलों से भरे चमचा मुंह में डालते हुए एक नज़र शहबाज खान को देख के कहा, ज़री माफ़ नहीं कर सकती इन्हें। उसने बड़े आराम से कहा था। मेहरुन्निसा ने एक दफ़ा भी सर उठा के नहीं देखा था। शहबाज खान भी खामोश रहे थे। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। उसने सर उठा के बराह रास्त शहबाज खान की तरफ देखा था। उनकी आंखों में कर्ब उभरा था। वो मर चुकी है। उन्होंने सर झुका के उसे आगाह किया था। वो कितनी ही देर उनके झुके हुए सर को देखती रही, फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सपाट नज़रों से एक नज़र वहाज को देखा। उसके बाद कुछ भी पूछना ज़रूरी नहीं था। इस सारे वाक़े में वहाज को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ज़री को थी कि उसकी माँ कौन थी, कैसी थी। वहाज ने भी उसकी पैरवी की थी अपने फ़ैसले से। वो पहले ही आगाह कर चुका था, इसलिए सब ने चुप साध ली थी, सिवाय कमरे के बाहर खड़े मीर दाद के। उन्होंने एक नफ़रत भरी निगाह दूर जाती ज़रपाश पे डाली और दोबारा कमरे के अंदर चले गए। तू खुदा है ना, मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिलें। उन्हें यहाँ आए 2 साल मुकम्मल हो चुके थे। 2 साल पहले वो आखिरी दफ़ा शहबाज खान से तब मिली थी जब उसने उनसे अपनी माँ के मुताल्लिक पूछा था। वो यहाँ आने से पहले मरी गई थी। वहाँ वो सफ़ीना से मिली थी, अपनी माँ की तस्वीर देखी थी।
سفینہ کی زبانی ہی ساری کہانی سنی تھی۔ اس کے دل میں شہباز خان کے لیے رہی صحیح عزت بھی اسی دن ختم ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ برا تو اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا، صرف اس بنا پہ کہ وہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں حویلی نہیں لوٹے تھے۔ رضیہ اور رجب سے ان دونوں کی بات کبھی کبھی ویڈیو کال پہ ہو جاتی تھی۔ انہی کی زبانی وہاج نے سنا تھا کہ میرداد اسے بہت یاد کرتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہاج کا دل ان کی طرف سے برا ہو چکا تھا۔ جس لمحے اسے ان کی ضرورت تھی اس لمحے وہ اس کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ آج بھی زرپاش کو قبول نہیں کرتے تھے۔ شہباز خان نے اپنی زندگی کے 2 اور سال محض پچھتاوے کے نام کر دیے تھے، اور وہاج کے نزدیک گناہ گار کی سب سے بڑی سزا اس کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ کے الف اور انسان کے الف کا دوسرا فرق: اللہ معاف کرتا ہے، انسان معاف نہیں کرتا۔ یہ تو خدا کا ہی حوصلہ ہے، بندہ اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا۔ وہ جس وقت کمرے کے اندر آئی تھی اس وقت وہ منہ تک لحاف اوڑھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ زرپاش کو گمان ہوا کہ شاید وہ سو گیا ہے۔ وہ دونوں یہاں ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے جو جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ وہ ابھی ابھی کچن کا پھیلاوا سمیٹ کے آئی تھی۔ ارادہ دیر تک وہاج سے باتیں کرنے کا تھا، لیکن اسے یوں سویا دیکھ کے وہ مایوس ہوئی تھی۔ وہ سائیڈ لیمپ بند کرنے ہی لگی تھی جب وہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مسکرا کے پلٹی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی جو وہ اکثر اسے چڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوئے نہیں آپ؟ اس نے اس کے مسکراہٹ ضبط کر کے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کے بغیر نیند کہاں آتی ہے ہمیں؟ اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ محبت ہے آپ کو ہم سے۔ وہ آج موڈ میں تھی، لہذا چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں سموئے آنکھیں مٹکا کے کہا، یہ اعتراف تو میں مر کے بھی نہ کروں۔ اس نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ اس نے جواب میں برا سا منہ بنایا تھا۔ خیر، یہ اعتراف تو آپ نے 2 سال پہلے کر دیا تھا۔ اس نے ایک ادا سے سامنے کے بالوں کو جھٹکتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا۔ کب؟ وہ یکسر انجان بنا۔ یہ آپ کی یادداشت جانے سے پہلے کا قصہ ہے۔ اب کی بار اس نے تیوری چڑھا کے جل کے کہا تھا۔ اور میری یادداشت کب گئی تھی؟ اس نے ایک آئیبرو اٹھا کے استفسار کیا تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد، اور ساتھ ہی لیٹ کے منہ پہ کمبل اوڑھ لیا تھا۔ یہ ناراضگی کا سگنل تھا، لیکن دوسری طرف بھی وہاج تھا، مجال ہے اسے ایک دن بھی منایا ہو۔ ذری بھی اثر نہ لیتے ہوئے نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دھیرے سے اٹھا تھا، پھر سائڈ کی دراز سے بلیک کور والی ڈائری نکالی۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ روز زرپاش کے سونے کے بعد اپنے سب راز، دل کی باتیں ڈائری میں لکھتا تھا، جس بات سے ذری بے خبر تھی۔ اس نے پین اٹھایا اور قلم اب تیزی سے سفید صفحے پہ حروف بکھیر رہا تھا۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ وہاج، گناہ گار تو ہم سب ہی ہوتے ہیں، لیکن سارے پیمانے ایک طوائف کے کردار کو ہی کیوں تولتے ہیں؟ تمہارا سوال ٹھیک تھا، لیکن اس وقت میرے پاس جواب نہیں تھا، لیکن آج میرے پاس جواب ہے۔ ہم سب اداکار ہیں، اور فنکار بھی اور گناہ گار بھی۔ سب رقص کرتے ہیں، لیکن بدنام صرف رقاصہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ رقص لفظ چاہے تمہیں، مجھے یا کسی اور کو سننے میں معیوب لگے، لیکن ہے تو حقیقت۔ انسان کی محبت دھیرے دھیرے کسی پرسرور موسیقی کی طرح بجتی ہے تو انسان کے پاؤں خود بخود اٹھنے لگتے ہیں جب اس کا نشہ رگ رگ میں سرایت کرتا ہے۔ پورا جسم ہی تو محض رقص ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اسی طرف اٹھتی ہیں جہاں محبوب ہو۔ محبوب کے گرد تمام عمر رقص کرتے ہی گزار دیتے ہیں۔ اور تمہیں تو پتہ ہے، مرد یہ رقص دیکھنے کا دیوانہ ہے۔ اسے اپنے عشق میں اپنے گرد مہو رقص عورت پرکشش لگتی ہے، لیکن کیا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس رقاصہ کے عشق میں بھی مبتلا ہو جائے؟ محبت کا دعویٰ تب بھی نہیں کرتا، کیونکہ میں شہباز خان نہیں ہوں، میں وہاج ہوں۔ میں اپنی کمزوریوں سے واقف ہوں۔ میں ایک بشر ہوں جسے کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ میں اس میں قصوروار نہیں،
मैं तख्लीक ही ऐसे किया गया हूँ। हुस्न परस्त, हम सब कहीं ना कहीं हुस्न परस्त हैं। हुस्न इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। हम इस माशरे का हिस्सा हैं जो चीज़ ख़रीदने से पहले उसकी क्वालिटी को परखने के बजाय उसकी ज़ाहरी हालत देखते हैं। मर्द हविस हमेशा खूबसूरत औरत से पूरी करता है और तस्खीर करने की चाह हमेशा मुनफरिद औरत को करने की होती है, लेकिन इसमें मोहब्बत का फ़लसफ़ा कहीं भी नहीं आता। अगर शहबाज खान वाकई महाजबीन से मोहब्बत का दावा करता है तो मान लो वो झूठा है। मोहब्बत के फ़लसफ़े में तकलीफ़ का जिक्र नहीं होता। बात रही औरत की तो ये वफ़ा वाला रक़्स औरत तक ही महदूद रहने दो, जिसकी तमाम तर वफ़ाएँ अपने मर्द के गिर्द ही रक़्स करती रहती हैं। मर्द को कहाँ आता होता है रक़्स करना। उसने पेन साइड टेबल पर रखा, आगे होके देखा। वो गहरी नींद सो रही थी। उसने उसके माथे पे बोसा दिया और बेड क्राउन के साथ टेक लगा ली। यहाँ पे यह नावल इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद नावल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।